پیارے دوستو السلام علیکم۔ میں استاد غلام رسول۔ آج کا موضوع ہے بکریاں پالنے کے لیے کوئی محنت کرنی پڑتی ہے یا کوئی جادو کی چھڑی ہے۔ یہی میں آپ کو اس محنت کے بارے میں تفصیل کچھ سرسری بتاتا ہوں۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے دوست جو آیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کا بٹن بھی دبائیں۔ پیارے دوستو بھائیو، یہ بکریاں پالنا یہ کوئی بچوں والا ایک تو کھیل بھی نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بس بکریاں پال لیں اور پھر آپ کے یہاں پیسے کی آمدنی شروع ہو جائے گی، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بکریوں میں آمد نہیں ہے، بکریوں میں بہت بڑی آمد ہے۔ یہ تمام مسائل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ بکریاں لیتے ہیں اور لے کر کسی مزدور کو کھڑا کر دیتے ہیں، یا خود آپ وقت پر چارہ ڈال کے پھر آپ ان کا کوئی دھیان نہیں دیتے، اور ادھر دانے بھی کافی ڈالتے ہیں اور مکمل اخراجات بھی کرتے ہیں اور شیڈ بھی اچھا بنایا ہے، اور آپ بیغام ہو جائیں کہ میری جو ہے آمدنی تو اب آئے گی، تو یہ بھی بالکل آپ کی غلط فہمی ہوگی۔ اور نمبر 2، اگر آپ خود آپ بھی چائے ڈالتے ہیں، لیبر بھی رکھتے ہیں، اور اس کا صرف لگے رہتے ہیں کہ یہ بھی ہم نے ڈالا، یہ بھی ڈالا، یہ بھی پایا، اور اب تو ضرورت بھی نہیں ہے، تو اس طریقے سے بھی یہ غلط فہمی ہے، ایسے بھی بکریاں نہیں پالی جا سکتی۔ اور اس کے علاوہ بندہ دیکھے کہ یار میری بکریاں تو جنگل میں چرے پر جاتی ہیں اور اتنا ٹائم چرتی ہیں، تو اب بھی میں مطمئن ہوں، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں اس کی غلط فہمی ہے۔ تو پیارے دوستو بھائیوں، میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ بکریاں آپ پالتے ہیں، چاہے قربانی کے بکرے پالتے ہیں، گائے بھینس پالتے ہیں، تمام کا ایک ہی طریقہ ہے۔ آپ نے جانور پر، ہر جانور پر نظر رکھنی ہے، اس کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی ہو، اس کا فی الفور آپ نے علاج کرنا ہے۔ جیسا کہ بکری پیٹ بھر کے کھا نہیں رہی، تو آپ نے اس کا معدے کا علاج کرنا ہے کہ وہ پیٹ بھر کر کھائے۔ کوئی پانی نہیں پیتی، تو ایسا اسباب بنانا ہے کہ وہ پانی پیے۔ اگر کوئی بکری تھوڑی سی ٹانگ سے اس کی درد کر رہی ہے اور چلتے وقت لنگڑاتی ہے، تو اس کو دیکھیں کہ کیا مسئلہ ہے، چونکہ آخر میں جا کر جب یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، بکری کو موشن ہو گئے، آپ نے فی الفور اسی پہلی فرصت میں آپ نے اس کو میڈیسن دینی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے سال میں ایک مرتبہ جو 3 ویکسینیں ہیں وہ کروانی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے پیٹ کے کیڑوں کی میڈیسن ہر 3 مہینے کے بعد دینی ہے۔ ہر 3 مہینے کے بعد جلد کا انجیکشن لگانا ہے، جو لیکھوں چچی وغیرہ والا ہے، یا ان کو سپرے وغیرہ کرنا ہے کم بیش 2 ہفتوں کے بعد۔ ان کی صفائی ستھرائی کا 100% دھیان دینا ہے۔ ہر بکری کی چھوٹی سے چھوٹی بات پر نظر رکھنی ہے، اور جب بھی بکری کا پہلے مسئلہ ہوتا ہے تو کم ہوتا ہے، جانور کا بہت ہی آسانی سے علاج ہو جاتا ہے۔ اگر آپ دھیان جب نہیں دے رہے، تو آپ کا ایسا ہوتا ہے کہ جانور کا وہی کام بڑھ کر آپ کا جانور اسپائر بھی ہو جاتا ہے، ایک چھوٹے سے مسئلے کی وجہ سے۔ اسپائر نہ ہو تو پھر وہ ایسا ہوتا ہے کمزور سے کمزور تر ہو جاتا ہے، اس کو ایک ہم سوکڑا کہتے ہیں، وہ پڑ جاتا ہے، پھر جانور کسی مقصد کا بھی نہیں رہتا، یا جانور ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کے جانور رکھنے کے قابل نہیں رہا، آپ کو سیل کرنا پڑتا ہے چھری پر گوشت کے لیے۔ تو پھر تو ایسے کام چلتے رہے تو میں سمجھتا ہوں پھر کوئی بہت بڑا مشکل ہے منافع۔ تو آپ جانور جو ہے ان کی طبیعت کو سمجھیں، ان کی صحت کو آپ خود سمجھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ میں تو ہر مہینے میں
ایک بہت بڑا ڈاکٹر آتا ہے، اس کو میں 20,000 15,000 دیتا رہتا ہوں ہر مہینے کا، 15 دن میں آتا ہے، تو مجھے کیا ٹینشن ہے؟ تو پیارے دوستو، ایسے شیڈ نہیں چلا کرتے۔ ضرور ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ بھی رکھنا واجب ہے، ضروری ہے، لیکن آپ خود سمجھیں۔ جب آپ خود سمجھ جائیں گے تو پھر وہی بات ڈاکٹر کو بتائیں گے، اس کے آنے کی ضرورت نہیں، اور پھر وہ آپ کو جو علاج بتائے وہ فی الفور کریں، پھر آپ کا جانور درست ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ جو علاج بھی کیا ہے اور آپ کا جانور درست ہوا ہے، آپ وہ میڈیسن اور تمام چیزیں اپنے پاس لکھ لیں، ان کا طریقہ کار تمام چیز اپنے ہاں کنٹرول رکھ لیں۔ جب اور مسئلہ آیا ہے اس کو آپ درست کر لیں، اپنے ہاں لکھ لیں۔ جب جانور درست ہو جائے جس میڈیسن سے جو ویکسینیں کروانی ہیں ان کی ڈیٹ لکھی جائے کہ سال بعد کروانی ہے، تو آپ نے کم از کم ایک مہینہ تمام ویکسینیں پہلے کروا دینی ہیں۔ جب 3 مہینوں میں آپ نے پیٹ کے کیڑوں کی دوائی دینی ہے تو حق بنتا ہے آپ 10 دن پہلے دے دیں۔ انجیکشن جب آپ نے 3 مہینوں میں لگانا ہے تو آپ 10 دن پہلے لگا دیں۔ سپرے 2 ہفتوں میں کرنا ہے، آپ 1 ہفتے میں کر دیں۔ صفائی ستھرائی دن میں 1 مرتبہ کرتے ہیں 2 مرتبہ کر لیں، 2 مرتبہ کرتے ہیں تو 3 مرتبہ کر لیں۔ جانور جو چرا نہیں کرتا، کام کرتا ہے، اس کے معدے کا مکمل دھیان دیں۔ مطلب یہ ہے، یہ تمام چیزیں ملا کر ایک بندہ فارمر بنتا ہے جب ان چیزوں تمام پر نظر رکھتا ہے، تو پھر بندہ ایسا ہوتا ہے کہ بمشکل جب 6 مہینے نظر رکھتا ہے تو بندہ خود جو ہے جانوروں کا ماہر ہو جاتا ہے، اس کو کوئی کسی ڈاکٹر سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور دوسروں کے کام آنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ پیارے دوستو ہے فارمنگ کرنے کا طریقہ، اور یہ ہے اصول و ضوابط۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے جب بکری کا مسئلہ ہو جائے ادھر کسی یوٹیوبر کی طرف آپ وائس میسیج کریں، پھر وہ 2 دن بعد دیکھے آپ کو بتائے اور پھر آپ علاج کریں، یا 2 دن بعد کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں، وہ علاج بتائے پھر وہ کریں۔ تو اس طرح سے جو ہے جانور آپ نہ رکھیں۔ اگر اس طرح سے آپ ٹائم نہیں دے سکتے تو پھر آپ کو گناہ گار بھی ہوتے ہیں۔ کسی عالم سے پوچھ لینا کہ جب ہم نے کسی چیز جاندار کو رکھنا ہے تو اس کی پوری حفاظت کرنی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اور لازمی اور واجب ہے۔ جب اس پر ہم کوتاہی کریں گے تو ہم گناہ گار بھی ہوں گے۔ تو پیارے دوستو، آپ ان تمام چیزوں کا دھیان کر کے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی اتنی انہونی بات نہیں ہے کہ ہو بھی نہیں سکتی۔ اور میں آپ کو پوری شولڈی سے بتاتا ہوں کہ جانور پالے جائیں صحیح، بکریاں، قربانی کے بکرے، گائے، بھینس، بچھڑے، کٹڑے، بچڑیاں، تو ان میں جو ہے بہترین منافع ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کسی بہت بڑے جو فیکٹریوں والے ہیں شاید ان کو بھی اتنی بچت نہ ہوتی ہو، اتنا بڑا منافع ہے۔ لیکن یہ جو چیزیں میں آپ کو بتائی ہیں، اگر یہ کرنی ہے تو انسان کو بیچ میں رہنا ہوگا، تو تب بات بنتی ہے۔ جب آپ دوسروں پر چھوڑ دیتے ہیں کوئی کام بھی، تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ صحیح ہو جائے، چاہے آپ 1 بکری رکھتے ہیں، چاہے آپ 1000 بکری رکھتے ہیں، تو آپ کو ان کا دھیان اسی طریقے سے دینا ہوگا، تب جا کر آپ کامیاب فارمر کہلائیں گے اور انشاءاللہ بن بھی جائیں گے۔ تو پیارے دوستو، آپ جو ہے میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ جو ہے ایسے آپ عام جیسے ہوتا ہے نا یوٹیوب پر بیٹھے ہیں، وہ ایسے ایک دکھا دیتے ہیں جھوٹ بول کر کے، تمام تو نہیں ہے، کچھ ایسے دوست ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک عام جادو کی چھڑی ہے کہ پھر جانور رکھیں اور بندہ امیر ہو جائے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کو پاپڑ میلنے پر اکٹھے کرنے ہوتے ہیں، ہمارا سریکی کا محاورہ ہے، تو پھر جا کر بندہ جو ہے منافع پر جاتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، یا کوئی اس میں کوئی بہت بڑا علم چاہیے،
تو کوئی ایسا علم نہیں، بس آپ نے تھوڑا جانوروں پر نظر رکھنی ہے اور ان کا پیٹ بھروانا ہے، اور تمام جو لازمات میں نے آپ کو بتایا ہے وہ پورے کرنے ہیں۔ تو یہ ہے طریقہ کار، اس سے آپ ہٹ کر کریں تو پھر آپ کی آگے مرضی ہے۔ تو میرا کام ہے کہ آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سچی باتیں بتانا میں اپنے لیے ایک نیکی سمجھتا ہوں، اور میں آپ کو اسی لیے بتاتا بھی رہتا ہوں۔ باقی آگے آپ کی جو جی چاہے ایسے ہی کرے، باقی اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے، میں بالکل دعا دیتا ہوں، اور خود بھی میں آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ اب اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔